الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قبروں پر کون کون سے کام حرام ہیں، اس تعلق سے درس کا سلسلہ چل رہا تھا۔ مسائل جنازہ میں ہم اب تک یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی کتاب احکام الجنائز و بدعها سے ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں اس مسئلے کے بیان پر کہ قبر کے لیے سفر کرنا، کسی قبر کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ کسی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا حرام ہے۔ اس مسئلے تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ آج اس مسئلے پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ قبر کی طرف سفر کرنے کی حرمت کے دلیل کے طور پر بہت ساری احادیث ہیں، جس میں سے پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ومسجد الاقصی، کہ سفر کرنا حرام ہے، سفر کرنا ممنوع ہے سوائے 3 مقامات کے، اور ایک مسجد حرام ہے ان میں سے، اور دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، اور تیسری جگہ مسجد اقصی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ صرف 3 مسجدوں کے لیے سفر کرنا جائز اور درست ہے، ایک مسجد کعبہ، اور دوسرے میری مسجد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، اور تیسرے مسجد ایلیہ یعنی بیت المقدس کی مسجد۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے احمد اور دارمی میں بھی ہے، اور الفاظ کے اختلاف کی تفصیل جنہیں دیکھنا ہو کہ کون سا لفظ کہاں ہے، کس طرح ہے، تو اس کے لیے آپ شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب احکام الجنائز و بدعها کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اس معنی کی دوسری حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ سفر کرنے کے لیے کجاوے نہ کسے جائیں، ایک میری مسجد، دوسرے مسجد حرام، اور تیسرے مسجد اقصی۔ اسے بھی امام بخاری وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے یہ روایت آگے انشاءاللہ آئے گی۔ اس سلسلے میں تیسری روایت ہے ابو بصرہ الغفاری کی کہ ان کی ملاقات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی، اور وہ آ رہے تھے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ میں مقام طور سے آ رہا ہوں۔ مقام طور کی وہ پہاڑی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا، تو طور کی پہاڑی سے آ رہا ہوں۔ میں گیا تھا اور میں نے وہاں نفل پڑھی ہے، وہاں صلاح پڑھی ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سنو، خبردار، اگر میں تمہیں پا لیتا تو تم طور کی پہاڑی پہ نہ گئے ہوتے۔ اگر میری ملاقات تم سے پہلے ہو گئی ہوتی تو تم طور کی پہاڑی پر نہیں جاتے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ صرف 3 مسجدوں کے لیے ہی سفر کرنا جائز ہے، ایک مسجد حرام، دوسرے میری یہ مسجد مسجد نبوی، اور تیسری مسجد اقصی۔ یہ طیالسی احمد کے یہاں روایت ہے اور بسند صحیح ہے۔ اسی طرح سے اور بھی جگہوں پر ہے۔ چوتھی روایت اس سلسلے میں، چوتھی روایت ہے قزعہ۔ یہ کہتے ہیں کہ میں طور کی زیارت کے لیے جانا چاہتا تھا، مقام طور پہاڑی کے لیے سفر کرنا چاہتا تھا، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے میں نے دریافت کیا، تو آپ نے کہا کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ اور کسی جگہ کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے، ایک مسجد حرام، دوسرے مسجد نبوی، اور تیسرے مسجد اقصی۔ طور جانے دو، طور کے لیے سفر نہیں کرنا، مت جاؤ طور کی پہاڑی پر۔ تو یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا۔ یہ روایت
اخبار مکہ میں ازرقی نے روایت کی ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الا الی ثلاثۃ مساجد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، استثناء کے ذریعے سے کہا گیا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ استثناء کے ذریعے ہے، اور استثناء میں زیادہ قوت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ان احادیث میں کسی بھی بابرکت جگہ کے لیے سفر کرنے کی حرمت ثابت ہوتی ہے، جیسے نبیوں کی قبریں ہیں، صالحین کی قبریں ہیں، اور اگرچہ یہ نفی کا صیغہ ہے، لا تشدو، سفر نہیں کیا جائے گا، یہ نہیں کہا لا تشدو، لا تشدو، سفر مت کرو، نہیں کا صیغہ نہیں، نفی کا ہے، اور نفی کا صیغہ یہ زیادہ بلیغ ہوتا ہے نہیں کے مقابلے میں، ایسا مت کرو کہ کہنے کے مقابلے میں ایسا نہیں کیا جانا، ایسا نہیں کیا جاتا، ایسا نہیں ہوتا، وہ زیادہ بلیغ ہے، اس میں گویا اس طرح کا سفر درست ہی نہیں ہے، ان کی خصوصیت سمجھ کر کے۔ اور اس کی آپ ایسے سمجھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے حج میں کچھ چیزوں کو حرام کیا تو نفی کے ذریعے سے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج میں فسوق کے کام نہیں ہوتے، بیہودہ کام اور فحش کے کام نہیں ہوتے، اور لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، مقصود کیا ہے؟ ایسا مت کرو، تو یہ زیادہ بلیغ ہے۔ اور پھر ایک روایت میں نہیں کا بھی صیغہ آیا ہے، لا تشدو، صحیح مسلم میں جیسا کہ ہے، اور استثناء یہاں پر مفرغ ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں استثناء مفرغ ہے، یعنی اس کا معنی اس طرح بنے گا لا تشد الرحال الى موضع الا الى ثلاثۃ مساجد، اس سے معنی یہ بنے گا کہ کسی بھی جگہ اور کسی بھی مقام کے لیے سفر کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، سوائے ان تین مسجدوں کے۔ صرف ان تین مسجدوں کے مقامات ایسے ہیں جن کے لیے سفر کرنا جائز ہے، اور کسی اور جگہ کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مستثنی منہ مفرغ میں کہتے ہیں مقدر بعام العام، یعنی اس کی بڑی زبردست شمولیت ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز اس سے خارج نہیں ہوتا۔ تو جب کہا کہ کسی بھی جگہ کے لیے سفر کرنا درست نہیں سوائے ان تین مسجدوں کے، تخصیص ان کی ہے، ان کی تخصیص انہی تین مسجد، جیسے لا الہ، کوئی بھی لائق عبادت نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اسی طرح سے یہاں کہا کوئی بھی مقام، کوئی بھی مبارک جگہ لائق سفر نہیں سوائے ان تین مسجدوں کے۔ سفر کے لائق اگر کوئی جگہ ہے تو یہ صرف تین مسجدیں ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی جگہ اس لائق نہیں ہے جہاں کا سفر کیا جائے۔ اس کے بعد میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیکن عموم سے مخصوص بھی مراد ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ یہ مقصد ہو لا تشد الرحال الى مسجد الا الى ثلاثۃ مساجد، کہ کسی بھی مسجد کے لیے سفر کرنا درست نہیں ہے سوائے ان تین مسجدوں کے۔ تو گویا مسجد سے متعلق یہ بات کہی گئی ہے، یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں، تو شیخ البانی رحمہ اللہ اس کا رد کر رہے ہیں کہ یہ احتمال ضعیف ہے، اور صحیح بات وہی ہے جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے خود پہلے کہی ہے کہ لا تشد الرحال الى موضع الا الى ثلاثۃ مساجد، کہ مسجد ہی نہیں بلکہ کسی بھی جگہ اور کسی بھی مقام کے لیے سفر کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ صرف مسجدیں اس سے مراد ہیں، تو پھر آپ نے دیکھا روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ طور پہاڑ پہ جانے سے روک رہے ہیں، اور طور پہاڑ تو مسجد نہیں ہے۔ پھر ان کا استدلال صحابی کا استدلال ہی، آپ کے کہنے کے حساب سے صحابی کا استدلال ہی درست نہیں ہوگا، باطل ہو جائے گا۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ نے یہی سمجھا کہ یہاں جو مستثنی منہ ہے وہ عام العام ہے، موضع ہے، کسی بھی مقام اور کسی بھی جگہ کے لیے سفر درست نہیں ہے۔ پھر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ان 3 مسجدوں کے فضائل کا ذکر ہے، اور ان 3 مسجدوں کی خوبی یہ ہے کہ یہ انبیاء کی مسجدیں ہیں، اور پہلی مسجد یعنی مسجد حرام یہ لوگوں کا قبلہ ہے، اور اسی کی طرف لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں، اور مسجد بیت اقصی کا جہاں تک مسئلہ ہے تو وہ تمام سابقہ امتوں کا قبلہ ہے، اور مسجد نبوی اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ اور اس کے بعد میں پھر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس مسئلے کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ سفر کرنے کے سلسلے میں اہل علم میں اختلاف ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ سفر کرنے کے لیے اہل علم میں اختلاف ہے۔ جیسے کوئی آدمی کسی نیک آدمی کی زیارت کے لیے سفر کرے، چاہے وہ مردہ ہو یا زندہ، یا کوئی فضیلت والے مقامات کی طرف سفر کرے ان مقامات سے تبرک لینے کے مقصد سے، اور ان مقامات میں نماز پڑھنے کے مقصد سے، صلاۃ ادا کرنے کے مقصد سے، تو شیخ ابو محمد الجوینی جو کہ شافعیہ میں مشہور عالم، جن کو اپنے وقت میں امام الحرمین کہا جاتا تھا، عبد الملک ابن عبداللہ امام الحرمین، ان کے والد عبداللہ ابن یوسف جو کہ شافعی مسلک کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ یحرم شد الرحال الی غیرہا عملا بظاہر الحدیث، اس حدیث کے ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی بھی جگہ کے لیے، کسی بھی مقام کے لیے سفر کرنا جائز اور درست نہیں ہے، حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ اور قاضی حسین نے بھی اسی کو پسند کیا ہے، اسی کو اختیار کیا ہے، اور قاضی عیاض اور ایک جماعت کا یہی کہنا ہے۔ اور اسی طرح سے اصحاب السنن نے جو ابو بصرہ الغفاری پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے انکار کی روایت کی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر مجھ سے ملاقات تمہاری ہو گئی ہوتی تو تم طور کی پہاڑی پر نہیں جاتے۔ اس انکار کو سامنے رکھتے ہوئے یہ علماء نے کہا ہے کہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مقام کے لیے سفر کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اور سب ان تمام علماء نے یہ سمجھا ہے کہ حدیث کو اس کے عموم پہ رہنا چاہیے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہی فہم حدیث سے واضح ہے۔ لیکن پھر فرماتے ہیں کہ امام الحرمین کے والد کی تو رائے یہ ہوئی کہ حرام ہے۔ خود امام الحرمین جو شافعیہ کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ اپنے والد سے اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں، 3 مسجدوں کے علاوہ دوسری جگہوں کا سفر کرنا حرام نہیں ہے۔ اور اس حدیث کا وہ کچھ جواب دیتے ہیں۔ پہلا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ ان مسجدوں کے علاوہ اگر کسی اور مقام کا سفر کیا جاتا ہے تو ایسے شخص کو فضیلت تامہ حاصل نہیں ہوگی۔ فضیلت تامہ اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ان 3 مساجد کے لیے سفر کرے، بقیہ سفر کرنا جائز ہے، سفر کرے۔ اور خاص طور سے وہ اس جواز کے استدلال کے لیے ایک حدیث کے ان الفاظ سے کا سہارا لیتے ہیں جس حدیث میں یہ لفظ ہے لا ينبغي للمطی ان تعمل، کہ مناسب نہیں ہے، شایان شان نہیں ہے، موضوع نہیں ہے کہ کوئی سواری چلے۔ تو لا ينبغي کے لفظ سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ لفظ تحریم کے لیے نہیں آتا ہے، یہ غیر تحریم کے لیے آتا ہے۔ تو ایک جواب ہوا، پہلا جواب، اس کو یاد رکھیں۔ ابھی ہم بتائیں گے کہ ان جوابات میں کیا خامیاں ہیں، اور صحیح بات یہی ہے کہ کبھی بھی ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کے لیے، کسی اور جگہ کے لیے، کسی اور مقام کے لیے سفر کرنا حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ ممانعت اس صورت میں مخصوص ہے جب کوئی شخص منت مان لے کہ میں کسی مسجد میں جا کر کے صلاۃ پڑھوں گا ان 3 مسجدوں کے علاوہ، تو ایسی صورت میں اس منت کو پوری کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ ابن بطال کا کہنا ہے
کہ اگر کوئی منت مانتا ہے تو ان 3 مسجدوں کے بارے میں منت مانے تو پوری کرے کہ جا کے اس میں صلاۃ ادا کرے گا، لیکن ان 3 مسجدوں کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی اور مسجد کے لیے منت مانتا ہے کہ اس میں جا کے صلاۃ پڑھے گا تو وہ منت پوری کرنا فرض نہیں ہے، وہ نذر کو وفا کرنا فرض نہیں ہے۔ یہ دوسرا جواب ہے۔ تیسرا جواب یہ کہتے ہیں کہ اس سے صرف مسجدوں کا حکم مراد ہے اور ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد میں صلاۃ ادا کرنے کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ مسجدوں کے علاوہ کسی اور مقام کا ارادہ ہو، کسی نیک آدمی سے ملنے کے لیے کوئی سفر کرے، کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے سفر کرے، کسی دوست یا ساتھی سے ملاقات کے لیے سفر کرے، یا علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرے، یا تجارت کے لیے سفر کرے، یا تفریح کے لیے سفر کرے، تو یہ سب اس ممانعت میں داخل نہیں ہے۔ اور اس کے لیے وہ اس روایت سے تائید حاصل کرتے ہیں جو روایت شہر ابن حوشب کی سند سے آئی ہے، جس میں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مقام طور پر صلاۃ کی ادائیگی کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا لا ينبغي للمطي ان تشد رحاله الى مسجد تبتغى فيه الصلاة غیر المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدی، کہ کسی بھی سواری کو، کسی بھی کجاوے کو نہیں کسا جانا چاہیے سوائے کسی بھی کجاوے کو اس مسجد کی طرف سفر کرنے کے لیے نہیں کسا جانا چاہیے جس میں کوئی صلاۃ ادا کرنا چاہتا ہو سوائے مسجد حرام کے، مسجد اقصی کے اور میری مسجد یعنی مسجد نبوی کے۔ اس کے بعد میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ شہر ابن حوشب کی سند سے آیا ہے، اور شہر ابن حوشب یہ حسن الحدیث ہیں، یعنی ان کی حدیث حسن کے درجے میں ہوتی ہے، اس سے نیچے ضعیف نہیں ہوتی ہے، اگرچہ ان میں تھوڑی سی کمزوری ہے۔ وَإِن كَانَ فِيهِ بَعْضُ الضَّعْفِ، اگر ان میں تھوڑی سی کمزوری ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے اس قول پر علامہ البانی رحمہ اللہ تبصرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں بڑے تساہل اور نرمی سے کام لیا ہے شہر کے معاملے میں، شہر ابن حوشب کے معاملے میں، اور حسن الحدیث کہہ دیا ہے اسے، جبکہ خود اپنی کتاب تقریب التہذیب میں کہتے ہیں کثیر الاوہام، یہ شخص شہر ابن حوشب یہ بہت زیادہ وہم والا راوی ہے، اور حدیث کا طالب علم یہ بات جانتا ہے کہ جو راوی کثیر الاوہام ہو، کثیر الاوہام راوی ہو جس کو بہت زیادہ وہم ہوتا ہے، اس کی حدیث ضعیف ہوتی ہے، ناقابل استدلال ہوتی ہے، جیسا کہ خود حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے شرح النخبہ میں اس کی تقریر فرمائی ہے۔ پھر فرض کرو کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، تو یہ حسن اس وقت ہوگی، یہ راوی کی روایت حسن اس وقت ہوگی جب یہ دوسرے راویوں کی مخالفت نہ کر رہا ہو، اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ جتنے راویوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کی روایت کی ہے، سارے راویوں کی یہ شخص مخالفت کر رہا ہے، اور دوسرے صحابہ سے یہ روایت آئی ہے، جتنے بھی صحابہ سے آپ پیچھے حدیث گزری ان سب کی یہ شخص مخالفت کر رہا ہے، تو ایک تو کثیر الاوہام ہے، ضعیف ہے، اور پھر مخالفت بھی کر رہا ہے بقیہ روایتوں کی۔ ایسی صورت میں، مخالفت کی صورت میں اس کی حدیث حسن کیسے ہوگی؟ ایسی صورت میں تو اسے منکر الحدیث ہونا چاہیے، منکر ہونا چاہیے مخالفت کی صورت میں، جس میں بلا شک اور بلا تردد اور بلا کسی پس و پیش کے ایسی صورت میں اس پر منکر ہونے کا حکم لگنا چاہیے جب راوی دوسروں کی مخالفت کر رہا ہے، اپنے سے زیادہ لوگوں کی جو ہے ضعیف ہونے کے باوجود دوسروں کی مخالفت کر رہا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو الا مسجد کا لفظ آیا ہے، یہ خود شہر ابن حوشب سے بھی ثابت کرنا اس کا مشکل ہے، دشوار ہے، اس لیے کہ شہر ابن حوشب کے 2 شاگرد ہیں۔ اس روایت کو بیان کرنے میں شہر ابن حوشب سے 2 راوی بیان کر رہے ہیں، ایک راوی ہیں عبد الحمید اور دوسرے راوی ہیں لیث ابن ابی سلیم۔ تو اس کو عبد الحمید نے تو بیان کیا، لیکن لیث ابن سلیم نے جو شہر ابن حوشب سے دوسرے راوی ہیں انہوں نے بیان نہیں کیا، اور لیث ابن ابی سلیم کی روایت جو شہر ابن حوشب سے ہے
یہ بقیہ اور راویوں کے، بقیہ اور صحابہ سے جو روایات آئی ہیں، جو ثقات راویوں کی جو روایات آئی ہیں، سب کے موافق ہے، تو اس لیے اس روایت کو قابل قبول ہونا چاہیے اور دوسری روایت کو مردود ہونا چاہیے۔ اور پھر جو شخص اس حدیث پہ تھوڑا سا غور کرے تو اسے ایک اور دلیل مل جائے گی جس کی وجہ سے اس زیادتی کے، اس اضافے کے بطلان کی وضاحت ہو جائے گی کہ یہ اضافہ باطل ہے، یہ زیادتی باطل ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ وہ ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا استدلال طور پہاڑ پر جانے سے ممانعت کے لیے۔ اگر یہ حدیث مسجدوں کے لیے ہوتی کہ مسجد کے لیے سفر کرنا منع ہے، تو پھر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ طور پہاڑ پہ جانے سے کیوں روکتے؟ اس کا مطلب یہ راوی کا وہم ہے اور یہ روایت ثابت نہیں ہے اور یہ روایت ضعیف ہے۔ خود یہی روایت ہی، اس کے روایت کے الفاظ ہی اس کے بطلان پر دلیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ طور پہاڑی تو کوئی مسجد ہے نہیں، وہ تو اس مقدس پہاڑ کا نام ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ تو اگر مسجد کا لفظ اس حدیث میں ثابت ہو جائے، جس حدیث سے خود اس صحابی راوی حدیث استدلال کر رہے ہیں کہ طور پہاڑ پر تمہیں نہیں جانا چاہیے، مت جاؤ طور پہاڑ پر اس کی زیارت کے لیے، سفر مت کرو، تو یہ استدلال ان کا درست کیسے ہوگا؟ اور ظاہر بات ہے سننے والے راوی وہیں انکار کر سکتے تھے کہ اس میں تو مسجدوں کے لیے سفر ممنوع ہے، آپ طور پہاڑ پر جانے سے کیوں روک رہے ہیں؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے، ان تمام بحثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ زیادتی باطل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں، اور یہ حدیث مسجدوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ عام ہے، جیسا کہ ابو محمد الجوینی اور دوسرے علماء نے اس کو اپنے عموم پہ رکھا ہے کہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی بھی مقام کے لیے سفر کرنا حلال نہیں ہے، اور یہی بات برحق ہے۔ البتہ دوسرے اور تیسرے مسئلے کا جواب سمجھنا، یہ تو پہلا رہا مسئلہ کہ یہ جن لوگوں نے کہا کہ یہ مساجد کے ساتھ مخصوص ہے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کے لیے سفر کرنا جائز نہیں، تو ان کا یہ جواب رہا اب تک کہ یہ بات غلط ہے، کیونکہ صحابہ نے استدلال کیا ہے کہ غیر مسجد طور پہاڑی پر مت جاؤ، تو یہ فہم صحابہ فہم سلف ہے، اور پھر استثناء میں مسجد کا لفظ جو لوگ ثابت کر رہے ہیں وہ ثابت بھی نہیں ہے۔ تو اور جو دوسرا ان کا جواب ہے کہ لا ينبغی کا لفظ یہ حرمت کے لیے نہیں آتا، کہا کہ لا ينبغی، حدیث میں لا ينبغی للمطی ان تعمل، یہ لفظ حرمت کے لیے نہیں آتا۔ تو ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ شہر ابن حوشب ضعیف راوی ہے اور وہ اکیلے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے، چلو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ یہ لفظ ثابت ہے، تو پھر ہم یہ نہیں تسلیم کرتے کہ لا ينبغی حرام کے لیے نہیں آتا، بلکہ حرام کے لیے لا ينبغی بہت زیادہ استعمال ہے قرآنی آیات میں اور حدیث میں۔ چنانچہ آپ دیکھیں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ لا ينبغی تو حرام کے لیے آتا ہے تو اس کی بات زیادہ قوی ہوگی، اور کتاب و سنت میں اس کے بہت سارے دلائل ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قالوا سبحانک ما کان ينبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، سورہ فرقان کی آیت نمبر 18 میں، کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمارے لیے کبھی بھی یہ موضوع اور مناسب نہیں ہے کہ ہم تجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی بنائیں، تو یہ حرام ہے، اللہ کو چھوڑ کر کوئی کسی اور کو اپنا ولی اور کارساز بنائے، ایسا کرنا تو حرام ہے۔ تو یہاں ینبغی کا لفظ آیا، تو ینبغی کا لفظ تو حرام کے لیے ہے۔ اسی طرح سے سنن نبی داؤد کی حدیث 2675 نمبر پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ينبغی ان يعذب بالنار الا رب النار، کہ آگ کی سزا دینا آگ کے مالک اللہ کے علاوہ کسی کے لیے مناسب نہیں ہے، موضوع نہیں ہے، لا ينبغی۔ تو یہاں یہ تحریم کے لیے، علماء نے اس سے تحریم پر استدلال کیا ہے کہ کسی کو آگ میں جلا کر سزا دینا یہ حرام ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی حدیث لا ينبغی لصدیق ان یکون لعانا،
کسی صدیق کو بہت زیادہ لعنت کرنے والا ہونا مناسب نہیں ہے، یعنی اس کے لیے ایسا کرنا حرام ہے۔ اسی طرح سے ان الصدقۃ لا تنبغی لآل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لیے صدقہ مناسب نہیں ہے، لا ينبغی یعنی حرام ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ لا ينبغی کا لفظ حرام کے لیے استعمال ہو رہا ہے ان ساری آیات اور حدیث میں۔ اسی طرح سے یہ حدیث لا ينبغی لعبد ان یقول انہ خیر من یونس بن متى، کسی بندے کے لیے یہ شایان شان نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں یونس بن متى سے افضل ہوں، یعنی کوئی بندہ، کوئی مسلمان کہے کہ میں یونس علیہ السلام جن سے غلطی ہو گئی تھی، اللہ کی اجازت کے بغیر سفر کر لیا تھا تو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، تو ان سے میں افضل ہوں، کوئی کہے کسی کے لیے ایسا کہنا لا ينبغی مناسب نہیں ہے، ایسا کہنا حرام ہے۔ دوسرا معنی حدیث کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یونس بن متى سے افضل ہیں۔ تفضیل بین الانبیاء کا مسئلہ ہے کہ اس انداز میں تفضیل کیا جائے جب دوسرے نبی کی تنقیص لازم آتی ہو، تو ظاہر ہے کہ ایسا کرنا بھی حرام ہے۔ تو لا ينبغی کے الفاظ دیکھتے ہیں آپ کہ ان ساری احادیث میں حرام کے لیے آیا ہے، اس لیے اگر کوئی یہ استدلال کرتا ہے کہ لا ينبغی کا لفظ آیا ہے حدیث میں اس لیے حرام نہیں ہے ان مقامات کے علاوہ سفر کرنا، تو اس کا یہ استدلال بھی درست نہیں ہے۔ اب مان لیتے ہیں، چلو مان لیتے ہیں کہ لا ينبغی یہ حرام کے لیے نہیں ہے، تو حرام کے لیے نہیں ہے تو کم سے کم کراہت کے لیے ہوگا کہ مکروہ کے لیے ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 3 مسجدوں کے علاوہ اور مقامات کے لیے سفر کرنا تو مکروہ بھی نہیں کہتے، وہ کہتے جائز ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ لا ينبغی یہ حرام کے لیے نہیں ہے، تو حرام کے لیے نہیں ہے تو مکروہ کے لیے ہے، تو آپ تو کہتے ہیں سفر جائز ہے، 3 مسجدوں کے علاوہ کسی بھی جگہ کے لیے سفر کرنا جائز ہے، تو کم سے کم مکروہ تو کہو۔ تو کسی بھی صورت میں یہ حدیث آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کے خلاف جاتی ہے، اور ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی بھی مقام کے لیے سفر کرنا جائز اور درست نہیں ٹھہرتا ہے بلکہ حرام ٹھہرتا ہے۔ ہر حال میں یہ حدیث جواز کہنے والوں کے خلاف ہے، ان پر حجت ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ یہ حدیث صرف ان مسجدوں کے لیے مخصوص ہے اور فضیلت تامہ دوسرے جو ہے دوسری جگہوں کے لیے سفر کرتے ہوئے فضیلت تامہ حاصل نہیں ہوگی، جہاں تک جواز کی بات ہے تو جائز ہے، تو ان کی یہ بات بھی غلط ہے۔ یا اسی طرح سے منت مانے کوئی تو ان کی یہ بات بھی غلط ہے، اس لیے کہ سارے صحابہ، ایک تو حدیث عام ہے اس لیے اس کے عموم پہ اسے رکھا جائے گا، اور جبکہ اس عموم کی تائید فہم صحابہ سے بھی ہوتی ہے جنہوں نے اس حدیث کی روایت کی ہے، ابو بصرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، اور یہ سارے صحابہ کرام نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے طور پہاڑ پر سفر کرنے کے لیے۔ اور ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام حدیث کے مفہوم کو بعد والوں سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ڈائریکٹ سنا ہے، اور موقع اور مقام کو اور سبب ورود کو، ساری چیزوں کو انہوں نے دیکھا ہے، اس لیے وہ حدیث کا مفہوم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں اسی لیے امام صنعانی نے سبل السلام میں لکھا ہے کہ جمہور علماء کہتے ہیں کہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مقام کے لیے سفر کرنا حرام نہیں ہے، اور وہ ایسی چیزوں کو دلیل بناتے ہیں جو در حقیقت دلیل بنانے کے لائق نہیں ہے، اور وہ اس حدیث کی دور کی تعویلیں کرتے ہیں، اور جبکہ ایسی تعویل انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اگر یہ صورت ہوتی کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہوتی تو وہ ایسا کر سکتے تھے، لیکن اس کے خلاف جب ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے بلکہ دلیل ان کی تعویل کے خلاف ہے، تو یہ بڑی غلط حرکت ہے۔ اس کے بعد میں فتح العلام میں یہ کہتے ہیں کہ اور ان کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ البتہ ایک مسئلہ جو بعض لوگوں کے یہاں غلط فہمی کا یا غلط راستے پر جانے کا ذریعہ بنا ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور زیارت نبوی کی فضیلت
کے تعلق سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے تعلق سے جو احادیث آئی ہیں، ان احادیث کے ذریعے سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ احادیث دلیل ہیں کہ اس کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے، اور جبکہ ان احادیث میں کسی بھی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے شد رحل کیا جائے، اس کے لیے سفر کیا جائے، اور جبکہ وہ احادیث سب ضعیف اور موضوع بھی ہیں، کوئی بھی استدلال کے لائق نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اکثر لوگوں نے ان دو مسئلوں میں فرق نہیں کیا ہے۔ وہ دونوں مسئلے کیا ہیں؟ ایک زیارت کا مسئلہ اور ایک سفر کرنے کا مسئلہ، دونوں دو مسئلے ہیں، اور حدیث باب کو اپنے منطوق واضح سے بلا دلیل داعی کے پھیر دیا، یعنی کوئی ایسی دلیل ان کے پاس نہیں تھی جس کی وجہ سے اس حدیث کے تعویل کرنے کی ضرورت ہوتی، تو اس حدیث کی تعویل کی جبکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، اور اس کے اپنے منطوق اور ظاہر سے بلا وجہ پھیر دیا، جبکہ زیارت کا مسئلہ دوسرا مسئلہ ہے اور اس کے لیے سفر کرنے کا مسئلہ دوسرا مسئلہ ہے، دونوں دو مسائل ہیں۔ پھر شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ غلطی، اس غلطی کی طرف یہ وہ غلطی ہے جس کی تہمت سبکی نے امام ابن تیمیہ پہ لگائی ہے۔ امام سبکی کے بارے میں شیخ دعا دیتے ہیں عفا اللہ عنا وعن، ہمیں اور انہیں بھی اللہ معاف کرے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر وہ یہ تہمت لگاتے ہیں کہ وہ قبر نبوی کی زیارت کا انکار کرتے ہیں، اگرچہ کہ شد رحل کے بغیر ہو، سفر کے بغیر ہو، جبکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ زیارت قبر نبوی کے منکر نہیں ہیں، بلکہ وہ اس کے قائل ہیں اور اس کی فضیلت کو مانتے ہیں اور اس کے آداب کا وہ ذکر کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنی شاندار کتابوں میں سے بہت سی کتابوں میں، اپنی مفید اور نافع امت کے لیے نفع بخش کتابوں میں انہوں نے کئی کتابوں میں اس بات کا ذکر کیا ہے، جیسے حج کے تعلق سے جو ان کی کتاب ہے اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، آپ کے قبر مبارک کی زیارت کے کیا آداب ہیں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر یہ تہمت لگاتا ہے کہ وہ قبر نبوی کی زیارت کے منکر ہیں تو وہ اس سے غفلت ہوئی ہے اور اس کی بات نادرست ہے۔ اور امام محمد ابن عبد الہادی رحمہ اللہ نے اپنی ایک بڑی تالیف جس کا نام ہے الصارم المنکی فی الرد علی السبکی، اس میں ان کی تہمت کا رد کیا ہے، اور انہوں نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے بہت سارے نصوص ذکر کیے ہیں جس میں وہ مسجد نبوی، جس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے جواز کے قائل ہیں، البتہ اس کے لیے سفر کرنے کو درست نہیں سمجھتے ہیں، سفر کے بغیر اس کی زیارت کے جواز کے قائل ہیں، اور اس کی فضیلت میں جو احادیث آئی ہیں ان میں ان کو ذکر کیا ہے امام ابن عبد الہادی نے، اور اس پر مفصل کلام کیا ہے، اور ان میں جو موضوع اور ضعیف ہیں ان کو بھی بیان کیا ہے، اور دوسرے بہت سارے فوائد ہیں، فقہی فوائد، حدیثی فوائد، تاریخی فوائد۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی نصیحت ہے کہ ہر طالب علم کو یہ کتاب پڑھنا چاہیے اور ان فوائد سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اور پھر کہتے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ کہ جو شخص نظر سلیم رکھتا ہے تو وہ شخص بھی اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ حدیث اپنے عموم پر باقی ہے، حدیث اپنے عموم پر باقی ہے، جس کا منطوق یہ ہے کہ کسی بھی مسجد یا غیر مسجد، کسی کے لیے بھی، ان تین مسجدوں کے علاوہ کسی ایک کے لیے بھی سفر کرنا جائز نہیں ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ کسی مسجد کے اندر عبادت کرنا غیر مسجد میں عبادت کرنے سے افضل ہے۔ مسجد میں ایک عبادت کرنا اور ایک غیر مسجد میں عبادت کرنا،
ظاہر بات ہے کہ مسجد میں عبادت کرنا غیر مسجد میں عبادت کرنے سے افضل ہے، کیونکہ مسجد کی فضیلت میں شریعت میں یہ حدیث آئی ہے، چنانچہ آپ صحیح الترغیب میں 322 نمبر پہ اسے دیکھ سکتے ہیں، احب البقاع الی اللہ المساجد، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب مقامات میں سے محبوب مقام مسجدیں ہیں۔ تو یہ مسجدوں میں سے مسجد قباء، جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے اور جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسجد قباء میں صلاۃ ادا کرنا یہ عمرہ کی طرح ہے، صحیح ابن ماجہ 1411 نمبر پر یہ حدیث ہے کہ مسجد قباء میں صلاۃ ادا کرنا یہ عمرہ کے برابر ہے۔ جب ایسی بات ہے اور اس کے باوجود مسجد قباء میں صلاۃ ادا کرنے کے لیے سفر کرنا ممنوع ہے، کیونکہ وہ ان 3 مسجدوں سے باہر ہے، وہ چوتھی مسجد ہو جائے گی، تو جب کسی مسجد میں آپ کہیں کہ کسی بھی مسجد میں کے لیے سفر کرنا حرام ہے، تو مسجد قباء کے لیے بھی سفر کرنا حرام ہے، جبکہ وہ اس میں فضیلت ہے۔ تو جب مسجد قباء کے لیے، جو کہ ایک مسجد ہے، اس کے لیے سفر کرنا حرام اور اس میں جا کے صلاۃ پڑھنے کے لیے سفر کرنا حرام، تو دوسرے مقامات کے لیے سفر کرنا تو بدرجہ اولا حرام ہوگا، بدرجہ اولا حرام ہوگا۔ اور خصوصاً وہ مساجد، ان مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے اگر کوئی جاتا ہے جو کسی نبی کی قبر پر، کسی ولی کی قبر پر، کسی نیک انسان کی قبر پر جو مسجدیں بنائی گئی ہیں، اگر اس میں کوئی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اس میں عبادت کرنے کے لیے جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے ایسے اعمال کرنے کے لیے وہاں جاتا ہے جن اعمال پر لعنت آئی ہے، تو کیا یہ بات معقول ہے کہ شارع حکیم، حکمت والی شریعت اور شارع حکیم ایسے کام کی اجازت دے اور مسجد قباء میں سفر کرنے سے منع کر دیں؟ ایسا معقول ہے؟ تو اس لیے جو بھی شخص نظر سلیم رکھتا ہے وہ اس بات کو مانے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ابو محمد الجوینی الشافعی وغیرہ جن علماء نے کہا ہے کہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی بھی فضیلت والے مقام کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے، انہی لوگوں کی بات صحیح ہے اور انہی کو ہمیں ماننا چاہیے، اور خصوصاً جبکہ اسے محقق اور معروف کبار علماء نے اختیار کیا ہے، جن کا فہم اور جن کی فقہ اور جن کی علمی گہرائی و گہرائی مسلم ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سمجھنے میں جن کا رسوخ مسلم ہے، جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ، اور اس اہم مسئلے میں جن کے بہت ساری تحقیق مفید اور بہت زبردست جن کی تحقیق موجود ہے، اور اسی طرح سے ان علماء میں سے شاہ ولی اللہ، ہندوستان کے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ جاہلیت کے لوگ بہت سارے مقامات کی تعظیم کے لیے ان کی زیارت کیا کرتے تھے، اپنے زعم کے مطابق وہ ان کی زیارت کیا کرتے تھے، ان مقامات سے تبرک لیتے تھے، اور اس میں جو تحریف اور جو فساد اور خرابی ہے یہ مخفی نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فساد اور خرابی کا دروازہ بند کر دیا تاکہ شاعر کو غیر شاعر کو شاعر سے ملحق نہ کر دیا جائے اور یہ غیر اللہ کی عبادت کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میرے نزدیک برحق بات یہ ہے کہ قبر یا اسی طرح سے کسی ولی کی عبادت کی جگہ یا اسی طرح سے مقام طور، یہ سب کے سب مقامات ممانعت میں برابر ہیں، تمام مقامات کی طرف سفر کرنا حرام ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس کے بعد میں اس بحث کے اختتام پر ایک مسئلے کی وضاحت کرنا مناسب ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو یہ بات کہتے ہیں کہ پھر تجارت کے لیے سفر، پھر طلب علم کے لیے سفر، تو یہ جو سفر ہے یہ اس مقصود حاجت کے لیے ہے، نہ کہ کسی خاص مقام کی اہمیت و فضیلت سمجھ کر کے ہے۔ تجارت کے لیے جو سفر ہے تو حاجت تجارت کے لیے ہے، نہ کہ آپ کسی شہر میں جا رہے ہیں تو اس شہر کو متبرک اور مقدس اور فضیلت والی جگہ سمجھ کے جا رہے ہیں، تو غرض کی خاطر سفر کیا جا سکتا ہے۔ کسی مخصوص مقام کے لیے اگر کوئی سفر ہو تو وہ نہیں سفر کیا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ کسی اپنے رشتہ دار کے لیے سفر کر رہے ہیں تو اس کے گاؤں کا، اگر وہ رشتہ دار اس گاؤں سے دوسرے گاؤں چلا جائے تو
پھر ابھی پرانے ہی کام میں جائیں گے جہاں وہ اب نہیں رہتا؟ نہیں، جب تک وہ رشتہ دار ہے، اس سے رشتہ داری ملا، اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس سے صلہ رحمی کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ دو مسئلہ ہے، ان دونوں کو ملانا یہ ظاہر ہے کہ عقل صحیح اور نظر صحیح کے خلاف ہے، جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فتاوی میں اس کی وضاحت فرمائی ہے. ھذا واللہ تعالی اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم والحمد للہ رب العالمین.